دیکھیں گے. اطہر کاظمی صاحب مجھے بتائیے گا کہ وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ تو بڑی دیر سے خبریں آ رہی تھیں مگر فائنل straw on the camel's back کیا تھا؟ علیمہ خانم کے ساتھ انبن اس کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں یا واقعی ملٹری آپریشن پہ ڈیلیورنس خان کے ویژن کے مطابق گنڈاپور نہیں کر سکے؟ وہ تو بہرحال میں اور منیب بات کر رہے تھے کہ سہیل افریدی بھی نہیں کر سکیں گے اس حوالے سے ڈیلیور. خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے پرویز خٹک سولو فلائٹ سے نالا تھے عمران خان. گنڈاپور صاحب کے توازن نہ رکھنے سے بھی گلے رہے. اب جونیئر جذباتی ہائیلی ایموشنل سہیل افریدی اور ان کی نئی شروعات اس کے اوپر آنے سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا ہے واٹ واز دا فائنل نیل ان دا کافن فار گنڈاپور؟ مہر دیکھیں واقعات کا آپ کو تسلسل نظر آتا ہے. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ پن پوائنٹ کر سکیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو اتارا گیا. اگر آپ گزشتہ چند ماہ کے دوران بھی دیکھیں مختلف موقعوں کے اوپر جو خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز تھی علی امین صاحب اس کے اوپر پورا نہ اترے. پھر صوبے کے اندر جس قسم کے معاملات تھے سم ٹائم اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جی افسران بات نہیں مان رہے. پھر آپ ان کی جماعت کے اپنے لوگوں کی جانب سے اس قسم کی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے کہ اس افسر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی نگران دور حکومت میں اس کو اچھی پوسٹنگ دے دی گئی. پھر دیگر بھی بہت سارے معاملات تھے. پھر علی امین صاحب کچھ وفاق کے قریب بھی آپ کو نظر آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ کالا باغ ڈیم والا جو معاملہ ہے اس میں بھی وہ کافی زیادہ ووکل تھے اور جماعت نے کہا کہ نہیں جی یہ جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے خیال میں مختلف واقعات کا تسلسل تھا جو اس کا نتیجہ نکلا. پر بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک طرح سے دوبارہ اسرٹ کیا ہے. اس لیے کہ تاثر یہ تھا جو وفاق کے اوپر بھی اگر آپ بات کریں آج بھی میری ایک وفاقی جو ہے کابینہ کے اندر موجود شخصیت سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ علی امین کو اگر ہٹایا گیا تو فارورڈ بلاک بن جائے گا اور علی امین کو ہٹایا نہیں جا سکتا. تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی ابھی بھی وہاں پہ کوئی بغاوت ہو جائے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. اور دوسرا جو سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تو یہ وہ کوشچن ہے جو حکومت والے بہت سارے صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ سہیل افریدی کون ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ کیا کرے گا. اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا ان کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی اتنا مراد سعید کے آسان ISF کے اندر رہے ہیں, بڑے جوشیلے بڑے جذباتی بڑی کراری تقریریں کرتے ہیں مگر you're right a lot of people don't know about him. فرزانہ جی کو بھی ان کرتے ہیں اس حوالے سے. فرزانہ آپ پشاور میں ہیں, you understand the politics over there. کیا سہیل افریدی ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوں گے یا PTI میں مزید دھڑے بندی بھی ہو سکتی ہے اس فیصلے سے؟ بہت شکریہ مہر. ہم میرا خیال میں رمضان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے لیکن معاملہ یہی تھا کہ کون ریپلیسمنٹ ہوگا, جو میں اکثر کہتی رہی ہوں. اور خان صاحب کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا کیونکہ خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنا اختیار تو کسی کو دیتے نہیں ہیں اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے. آپ نے خود ہی ابھی کہہ دیا کہ پرویز خٹک جیسا ایک بندہ صرف آیا تھا جو فلی اختیار مانگتا تھا تو وہ چیز بھی نہ چل سکی. تو پھر اس کے بعد تو پنجاب تھا یا چاہے صوبے پختونخوا کو ابھی بھی تھا. وہ اڈیالہ جیل سے ہی چلانا چاہ رہے ہوں گے نا, مگر سہیل کے پیچھے کتنی بیکنگ ہے, کتنے مقبول ہیں جماعت میں؟ میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ جواب یہی ہے کہ سب کچھ جب خان صاحب کا ہی چل رہا ہے تو باقیوں کا کیا کہیں گے. لیکن بات یہاں پہ یہ ضرور آئے گی, ابھی بھی ہم ڈسکس یہی چیزیں کر رہے تھے کہ کیا اپوزیشن میں کوئی اتنا دم خم ہے یا ان کو کہیں سے کوئی سگنل ملے گا کہ آپ کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں یا اس والے ٹوٹکے کو اپناتے ہوئے حکومت گرا دیں یا اس طرح کے معاملات. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو باقی سارے تو میرے خیال میں سہیل کو فیور کریں گے کیونکہ سہیل تو مگر فرزانہ جی سہیل تو ویسے بھی گنڈاپور صاحب کی بھی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے, بڑے قریبی رہے ان کے بھی, مگر ہی از آلسو لائکڈ بائی دا ادرز رائٹ ناؤ. سو یہ ان کے لیے سیونگ گریس ہو سکتی ہے. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ تو شروع سے ہی ان کو دیکھ لیں, مینا خان کو دیکھ لیں, یہ سارے علی امین گنڈاپور کے بہت قریب رہے ہیں سوائے آخری 2 ہفتوں کے کہ جب پرابلم ہو گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ ری شفلنگ اور اس کے بعد کچھ 2 لوگوں کا CM ہاؤس میں آنے پر بھی پابندی, تو وہ چیزیں کچھ کھل گئی تھی کہ کس کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے, تو وہ ایک پرابلم تھا. ادروائز مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ جو اپوزیشن ہے اس نے کوئی پھڈا کریٹ نہیں کیا, اگرچہ آپ اور میں ابھی تک جو بات کر رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر ہاؤس نہیں پہنچا, لیکن میرے خیال میں وہ پہنچ جائے گا اور باقی چیزیں اگر سموتھلی ہو گئی اور اپوزیشن نے کوئی پلان نہ بنایا تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا. آپ اب جو سارے معاملات اس وقت جو ہمارے پختونخوا کے لوگوں کے لیے بڑا سوال ہے کہ جن بنیادوں پر آپ نے علی امین گنڈاپور کو فارغ کیا
کہ آپ کو جس کام کے لیے ووٹ دیا گیا تھا وہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، یعنی کہ خان صاحب کو باہر لانا، یعنی کہ آپریشن رکوانا، ریڈ زون میں صنم اٹھا لی جاتی ہے، آپ پشاور کچھ میں نہیں کر پاتے، تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ تو کیا سہیل یہ کر پائے گا؟ کچھ ہو جائے گا، بیکاز وی کی ناٹ پریڈکٹ. اور خان صاحب کی رہائی کا تعلق یقین مانیے اس بات سے نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون ہے. مگر اطہر یہ بات ان کی صحیح ہے، مگر ایک بیسک ڈیلیوری تو چاہیے. جب لوگ نالا ہوتے ہیں پشاور جلسے میں، آپ نے جوتے لہراتے ہوئے دیکھا، بیکاز پیپل فیل کہ ادھر گنڈا پور صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ کمپرومائز ہو چکے تھے یا پھر عمران خان کی رہائی سے مخلص نہیں تھے. تو سہیل تو اس حوالے سے بہت ہی وربل رہے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے، جذباتی ہیں، جوان ہیں، سپر جونیئر بھی ہیں، نا تجربہ کار بھی ہیں. سو شاید خان صاحب کی کہیں نہ کہیں یہ تھنکنگ ہو کہ ایک کنونشنل سیاستدان گنڈا پور صاحب کی طرح وہ نہیں اچیو کر سکا. سہیل شاید بینگ آلسو ان دا پیٹرنیج آف مراد سعید، ISF کے اندر ہے، جذباتی ہے، پیپل لو ہم، شاید وہ یہ کام کر لے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، یا از ہی آلسو بینگ سیٹ اپ فار اے فیلئر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں منیب یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کی تو سیکیورٹی کلیئرنس بھی نہیں ابھی پوری طرح ہوئی سر. تو اگر رکھنا ڈالنا چاہیں کچھ ہلکے تو جوڑ توڑ میں مصروف ہو بھی جائیں تو KPK کی تو حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اچھا دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو منیب صاحب نے بھی ریز کیا. آبویسلی اس حوالے سے کنسرنز ہیں اور جماعت کے اندر بھی کنسرنز ہیں، اور اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک کیا ہو سکتا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ جلدی سے اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہو جائے. جہاں تک علی امین صاحب کا تعلق ہے، ان کے کیمپ کا تعلق ہے، ان کے بھائی سے میرا میسج ایکسچینج ہوا، میں نے ان سے پوچھا، فیصل امین صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم فلی سپورٹ کریں گے علی امین، عمران خان صاحب کے نامزد امیدوار کو سپورٹ کریں گے. تو ادھر سے فی الحال تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں جس طرح مہر آپ کہہ رہی ہیں. اب سہیل کچھ چیزیں ایسے کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ وہ اپنی کیبنٹ میں کیا تبدیلیاں کرتے ہیں. کیا بیرسٹر صاحب کیبنٹ کا حصہ رہیں گے؟ کیا وہ کوئی افسران کو ادھر ادھر تبدیل کرتے ہیں؟ کیا وہ گورننس کے اوپر اپنا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں؟ اوور آل کوئی بہت بڑی ڈرامیٹک چینج وہ مجھے مستقبل قریب میں مہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور منیب، یہ تو 6 FIRs تو صرف اسلام آباد میں ہیں سہیل افریدی کے اگینسٹ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے خلاف بھی قانونی کارروائی کے اوپر بڑی منفی خبریں مل رہی ہیں سر. ان کی تو ڈسکوالیفیکیشن از پاسبلی آن دا کارڈز ایز ویل. دیکھیے، جب آپ نے ایک لفظ ہے جو شاید ہم عام طور پر استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ ہے ایسی صورتحال میں بڑا موضوع، اور وہ پنجابی میں ہے کہ جب آپ نے کسی کو کھجل کرنا ہوتا ہے نا جی، تو پھر آپ 100 طریقے نکال لیتے ہیں. اور جب اسٹیٹ یہ فیصلہ کر لے کہ آپ نے کسی کو خوار کرنا ہے اور کسی کے راستے میں خبر رکاوٹ کیا پیدا ہے کرنی ہے، یا ان دونوں میں سے کسی کو خوار کرنا مقصود تو نہیں ہے؟ دیکھیے، جب تک حالات پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان کے مقتدرہ کے ساتھ خراب رہیں گے تو خواری تو ہر ایک کے سامنے آئے گی. اگر بانی خوار ہو رہے ہیں تو باقی کیسے بچ سکتے ہیں؟ گنڈا پور صاحب نے تو اپنے لیے کوئی جگہ بنا لی تھی کہ جہاں وہ جلسے میں للکارتے تھے، اندر جا کے وہ بات آرام سے کر لیتے تھے. لیکن اگر خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھ کے سہیل آفریدی صاحب وہاں پر لٹ اٹھا کے بیٹھ جائیں گے، یا اسی طرح ریپیٹ کریں گے جو گنڈا پور صاحب نے ایک فیلڈ اٹیمپٹ کی تھی کہ اسلام آباد کو فتح کرنے کی، تو وہ تو اٹ ول لیڈ دیم ٹو نو ویئر نا.